اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر عافیت ہوں گے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک تصوف کے اندر تصوف سے وابستہ کچھ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اس نشست میں۔ تو تصوف کے ساتھ ذوق کو ملائیں گے اور تصوف کے ساتھ ذوق بندگی عین بادال جو ہمارا پہلے گزر چکا ہے اس کو جا کے آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو عین بادال کو ریلیٹ کروائیں گے کیونکہ عبدیت زندگی کا ایسنس دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں صاد و فا کو دیکھیں گے ہم ذال واو قاف کے ساتھ، اور بعد میں اس کو دیکھیں گے نون صاد با کے ساتھ، جس میں نصاب آ جائے گا، تو جس سے آپ نصاب کا وقت لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، صاد واو فا، ویسے یہ ہوا لیکن اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ایک اور نشست ہوگی آج کے دن کے اندر انشاءاللہ۔ تو یہ دو نشستیں جو ہیں مسٹ ہوں گی۔ وہ ہے پڑھیں گے الہ کا ٹاپک جو حمزہ لام ہا ہے، اس کے ضمن میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے غین یا با اور شین ہا دال۔ تو دیکھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد واو فا، الصوف، اون کی جمع اس آتی ہے۔ الصوف کا مطلب ہوتا ہے اون۔ قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اصوافها واوبارها وأشعارها أثاثا وإلى حين، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم سامان اور دیگر مفید چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ اخذ بصوفته فقاه، اسے گدی کے بالوں سے پکڑ لیا۔ کبشن صافن واسوف، بہت اون والا مینڈا، اور خانہ کعبہ کے خدام کو بھی صوفتن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کعبہ کے ساتھ اس طرح چمٹے رہتے ہیں جیسے بھیڑ پروان جمی رہتی ہے، بھیڑ پر اون جمی رہتی ہے۔ الصوفان، ایک قسم کی گھاس جو چھوٹی سی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ لفظ صوفیون بھی صوف کی طرف منسوب ہے کیونکہ یہ لوگ اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ صوفوتن کی طرف منسوب ہے جس کے معنی خدام کعبہ کے ہیں۔ صوفی لوگ بھی چونکہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہہ دیا گیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ صوفی صوفانی کی طرف منسوب ہے جس کے معنی نو رویدہ گھاس کے ہیں، اور صوفی لوگ بھی چونکہ زہد سے کام لیتے ہیں اور معمولی سی غذا کھاتے تھے جو عدم کفایت میں صوفان گھاس کی مثل ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں ہم، یہ ایک جگہ پہ قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے یہ روٹ ورڈ۔ اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہے صوف کو، تصوف کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا تصوف کی بیسک اسٹرکچر کا۔ تو اب دیکھتے ہیں ذال واو قاف، 63 مقامات پر یہ روٹ ورڈ قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے۔ از، نون کے معنی چکھنے کے ہیں، اصل میں ذوقن کے معنی تھوڑی چیز کھانے کے ہیں کیونکہ کسی چیز کو زیادہ مقدار میں کھانے پر اکلن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے
عذاب کے متعلق ذوق کا لفظ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ عرف میں اگرچہ یہ قلیل چیز کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر لغوی معنی کے اعتبار سے اس میں معنی کثرت کی صلاحیت موجود ہے، لہذا معنی عموم کے پیش نظر عذاب کے لیے یہ لفظ اختیار کیا ہے تاکہ قلیل و کثیر ہر قسم کے عذاب کو شامل ہو جائے۔ قرآن پاک میں بالعموم یہ لفظ عذاب کے ساتھ آیا ہے، جیسے فرمایا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے مزے چکھو۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے مزے چکھو۔ ذُقْ إِنَّ الْعَزِيزُ، اب مزہ چکھو تو بڑی عزت والا اور سردار ہے، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ إِنَّ لَذَا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وَلَنُذِيقَنَّ مِنَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے۔ اور بعض مقامات پر رحمت کے ساتھ بھی آیا ہے، جیسے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ ضَرًّا مَسَّهُ، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں، اور کبھی بطور استعارہ ابتلا اور اختیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اذقناہ کذا فذاق، میں نے اسے مزہ چکھایا چنانچہ اس نے چکھ لیا۔ فلان ذاق کذا وانا اکلتہ، مثل فلاں نے تو اسے چکھا ہے اور میں کھا چکا ہوں، یعنی میں نے اس سے دوبارہ باخبر ہوں۔ اور آیت کریمہ ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھایا۔ میں لباس کے ساتھ ذوق کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ اس سے اختیار و ابتلا مراد ہے، یعنی بھوک اور خوف سے اس طرح دوچار کیا کہ ان کا تجربہ کرنے لگے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں دراصل دو جملے ہیں اور تقدیر کلام یہ ہے اذاقها طعم الجوع والخوف واللباس، یعنی انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا اور ان دونوں کو لباس اڑا دیا۔ اور آیت کریمہ ہے وَإِنْ إِذَا أَذَقْنَا الْمِرَحْمَةَ، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، میں رحمت کے ساتھ اذاقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رحمت کے بالمقابل سیئت یعنی سختی اور مصیبت کے لیے اصابہ کا لفظ آتا ہے۔ تو لفظ اذاقہ لا کر تنبیہ کی ہے کہ انسان ادنا سی نعمت پا کر اترا جاتا ہے اور گھمنڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے آیت کریمہ ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ،
نہ مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تائیں غنی دیکھتا ہے، اور مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ اگلے مقام پہ چلتے ہیں جی، وہ ہے ذوق کے بعد۔ اچھا، یہ کسی دن اس کی روٹس سے شوٹس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم چلیں گے، بلکہ اب شروع کرنے کا ٹائم آ چکا ہے، تو انشاءاللہ اب کچھ نشستیں۔ اچھا، ایک اور نشست تھی محبوب، اس کو میں نے قرآن پاک کے اندر احادیث کے اندر پڑھا، تو کوئی 79 کے قریب 17 کتب میں سے احادیث ملی، تو وہ شاید میرے لیے یاد دہانی کے لیے تھی، تو اس کو آپ لوگ ایز اے اسائنمنٹ ضرور کریے گا۔ اگر میرے پاس ٹائم نکلا تو اگلے دنوں کے اندر اس کو انشاءاللہ رکھ بھی لیں گے۔ تو اگلے دنوں میں کیا مطلب، انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے، ہوپ فلی اس کو رکھیں کل دن میں۔ تو اگلا لفظ ہے، روٹ ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا جی، آخری روٹ ورڈ جو ہے اس نشست کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے نون صاد با صاد۔ ایک منٹ میں دیکھ لوں ایک چیز۔ دا روٹ ورڈ فار نسا، تھوڑا سا ماڈرن میں اس کو شروع کرتے ہیں۔ دا روٹ ورڈ فار نصاب از نون صاد۔ In the Quranic context, this root primarily conveys the meanings of to set up, to erect a prescribed share, or to labor hard, while the specific fiqh jurisprudence term nisab, the minimum threshold of wealth upon which zakat becomes mandatory, does not appear in this exact phonetic form. Its conceptual roots rely on these principles. Nusub refers to altars, idols, or standing stones set up for worship, which the Quran strictly prohibits. Quran 5:3. Naseeb refers to a fixed portion, share, or allotted amount, e.g. Quran 4:7. This is conceptually tied to the nisab of zakat, as it dictates a specific share or allotted threshold. Fansab used in the imperative to mean labor hard or exert effort. Quran 94:7. اب دیکھ لیتے ہیں اس کو قرآنک لغت سے۔ ویسے تو ابھی کچھ دن پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن اب اس کو اس انداز سے دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ نون اوکے، اس کی لغت جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، 32 مقامات پر یہ روٹ ورڈ قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے، تو نصیباً سب سے زیادہ اس طرح سے یوز ہوا ہے۔ تو اگلا روٹ، ٹھیک ہے جی، یہ ہماری آج کی پہلی نشست تھی۔ اب چلتے ہیں اگلی نشست کی جانب، جو کہ ہے عبدیت کے اعتبار سے۔ جب بندگی کے بارے میں دیکھا جائے گا تو اللہ المائٹی از دا موسٹ غائب اینڈ دا موسٹ شین ہادال، شہود بھی اس کا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس جیسی کوئی مثال غیب کی نہیں ہے اور اس جیسی کوئی مثال شہود کی نہیں۔